بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی، جیسا کہ پچھلی کلپ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک نیا عنوان لے کر آیا ہے، منفرد بھی ہے اپنی حیثیت میں، کہ ہو نوید مسرت میرے لیے موت میری۔ موت سے متعلق ہے، موت کا منظر اس میں یعنی کچھ کیجیے یکجا کیا جائے، اس میں بہت ساری باتیں تو کر لی گئی ہیں اور کچھ باتیں اجمالی طور پر رہ گئی تھیں، تو پھر ہم نے سوچا تھا کہ ایک کلپ اور اس کا بنائیں گے، ایک قسط اور کریں گے، تو یہ سمجھیے اسی تسلسل کا دوسرا حصہ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ایک جہاں پہ پھر میں نے روک دیا تھا کہ چلیں یہ پھر بعد میں کریں گے، لمبا ٹاپک ہے، کہ روح نکلنے کے وقت کی باتیں۔ دیکھیں جی، جیسے ایک بات عرض کی گئی تھی کہ روح جیسی روح ویسے فرشتے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی میں کیا مثال دوں آپ کو۔ مثال کے طور پہ آباء و اجداد کا جو گھر ہوتا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ ہم کہیں کرائے پہ بھی اگر رہتے ہیں، کسی گھر پہ رہتے ہیں اور وہاں زیادہ وقت گزر جاتا ہے، کسی محلے میں ہمارے 20-25 سال گزر جاتے ہیں، تو جب ہم اس محلے کو چھوڑتے ہیں تو ہمیں ایک دکھ ہو رہا ہوتا ہے اور جی نہیں چاہتا نکلنے کو، جانے کو، لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس لیے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا جو آبائی گھر ہوتا ہے اس کی کیفیت اور زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی 40 سال رہتا ہے اپنے آبائی گھر میں، کوئی 50 سال رہتا ہے، لیکن آخر کو اس کو وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں بیچنا ہوتا ہے، وہ بک جاتا ہے۔ لیکن جو دل کی کیفیات ہوتی ہیں وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کیسے ایڈجسٹ کریں گے نئے گھر میں، ہم تو اسی سے یوز ٹو ہیں، اور ہماری ایک انسیت ہے، ماں باپ کی یادیں وابستہ ہیں اور بہت ساری باتیں، تو جی نہیں چاہتا چھوڑنے کو۔ یہ جو جی نہ چاہنا ہے، یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ میرا تن من دھن بہت کچھ اس کے اوپر لگا، جس کی وجہ سے میری چاہت اس جگہ سے وابستہ ہو گئی۔ اب آ جائیے روح نکلنے کے منظر کی طرف۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جس کی جان مال وقت دنیا کے اوپر لگتا ہے، یا جس شعبہ زندگی پہ لگتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کی وابستگی اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بالکل اس مثال کی طرح جو ابھی عرض کی گئی۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب فرشتہ آتا ہے روح نکالنے کے لیے، تو روح نکلنا نہیں چاہتی، روح نکلنا نہیں چاہتی، چونکہ اس کو وہاں کی عادت پڑ گئی، محبت قائم ہو گئی اس سے۔ اچھا، محبت قائم ہونے کے اصول ہیں کچھ، یعنی اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے نا، وہ ہر جگہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ جان مال اور وقت جس کا جہاں لگے گا وہاں پہ اس کی وابستگی ہوگی۔ پھر ایک اور چیز ہے، جس کا فرنیچر جہاں پہ ہوگا، جس کی سامان جہاں پہ ہوگا، جس کا مال جہاں پہ، وہی بات آ گئی جو میں نے ابھی 1 منٹ پہلے عرض کی، کہ جان مال وقت جہاں لگ رہا ہوگا، جہاں کھپ رہا ہوگا، وہ جگہ یا وہ شخصیت یا وہ مقام یا وہ محلہ یا وہ ملک یا وہ قوم اس کے لیے یعنی حرز جان بن جاتی ہے، مطلب وہ اس کے لیے بس بچھا جاتا ہے اور کسی صورت اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب چونکہ اس کا سارا کچھ تو دنیا پہ لگا، اور جس نئے گھر میں وہ جا رہا ہے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں لگا، وہاں کچھ ہے ہی نہیں اس کا، وہ دیار غیر ہے اس کے لیے۔ اب اس کا جی نہیں چاہتا وہاں جانے کو، تو اب جانا تو ہے، فرشتے ہیں، مذاق ہے، اللہ کے فرشتے ہیں۔ اب اللہ کے فرشتے کیا ہوتے ہیں کہ گرز لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ۔ گرز کہتے ہیں یعنی کیا کہیں، یعنی لوہے کے ڈنڈے، ایسے سمجھ لیں، بہت خطرناک ڈنڈے ہوتے ہیں وہ، اس میں پٹائی ہوتی ہے اس کی۔
اس کی روح کو مار مار کے نکالا جاتا ہے. وہ کبھی دکان میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, کبھی مکان میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے, کبھی رشتہ داروں میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے. جہاں جہاں اس کا دل اٹکا ہوتا ہے وہاں وہاں وہ گھسنے کی کوشش کرتی ہے, اور فرشتے اس کو مار مار کے نکالتے ہیں. آخر کو روح نکل جاتی ہے, مگر بڑی تکلیف سے نکلتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ اس کو زبردستی, جیسے وہ ایک بچہ لاڈو لیا ہوتا ہے, اس نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوتی, امی ابو کی گود کے علاوہ اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے. اب اس کو جب اسکول میں داخل کیا جاتا ہے یا مدرسے میں داخل کیا جاتا ہے تو شروع کے جو دن ہوتے ہیں اس کے بڑے عجیب ہوتے ہیں, بڑی رونا دھونا, اور وہ کسی حال ماں کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. تو اس کو زبردستی تیار کیا جاتا ہے, زبردستی وہ کیا جاتا ہے, پھر اس کو وہاں بھیجا جاتا ہے. تو بہرحال تو بدرو کے لیے تو یہ بات سامنے آ گئی. لیکن جو ہمارا عنوان اس وقت بدرو نہیں ہے, اس کے لیے الگ کلپ کبھی بنائیں گے تو انشاءاللہ. فی الحال تو وہ روح کی جس نے تیاری کی ہے, جو نوید مسرت کی منتظر ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. تو الحمدللہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے صدقات کے ذریعے سے مال اس جہان میں پہنچا دیا ہوتا ہے, اور قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے اپنا ساتھی اس کا وہاں موجود ہوتا ہے. تہجد کی نمازیں اس نے پڑھی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے روشنی کا انتظام بھی قبر میں کر دیا جاتا ہے. تو کئی اعتبار سے اس کا بہت کچھ لگ چکا ہوتا ہے, جان مال وقت سب کچھ لگ گیا. تو جس کا جو کچھ جہاں لگ گیا تو وہاں اس کا دل بھی لگ جاتا ہے, جیسے کہ ابھی بات کی گئی تھوڑی دیر پہلے. تو اب اس کا جب جہاں دل لگ گیا اور وہیں وہ جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ روح خوشی خوشی نکلے گی, بے قرار ہو کے نکلے گی. جیسے ایک پنجرے میں پرندہ بند ہے اور وہ بے قرار ہے کہ کسی طرح سے میں آزادی حاصل کر لوں, اور جب اس کو پنجرہ کھلا ہوا ملتا ہے تو وہ پھر کر کے اڑ جاتا ہے. بس اس کی روح بھی ایسی آسانی کے ساتھ پھر کر کے نکل جاتی ہے, کیونکہ اس نے بہت کچھ وہاں بھیجا ہوا ہے جہاں وہ جا رہی ہے. اسی کا نام ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری, اور اسی کو کہا گیا عقل مندی. ایک بادشاہ تھے, اصل میں نام بہت کم لیتا ہوں, اس میں بعض اوقات بادشاہوں کی برائی آ جاتی ہے تو وہ نام لے لو تو پھر وہ غیبت بن جاتی ہے, اس لیے میں نام لینے کو پسند نہیں کرتا. تو ایک بادشاہ تھے, ان کے ایک دوست تھے تو وہ فقیر حال مجذوب تھے, لیکن ان کو دونوں کو ایک دوسرے سے محبت تھی اور دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے, جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈیو رسپیکٹ, وہ بہت تھی ایک دوسرے کی. تو بہرحال وہ جو مجذوب حال تھے ان کو پوری اجازت تھی کہ بادشاہ کے دربار میں بالکل یاری دوستی کے انداز میں جب چاہیں آ جائیں. وہ اکثر و بیشتر اپنے بادشاہ دوست سے ملنے چلے جاتے تھے. تو ایک دفعہ وہ گئے تو بادشاہ ان کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے اور ان کی مجذوبیت کا مذاق بھی اڑاتے تھے بعض اوقات, دل جوئی کے لیے, دل لگی کے لیے. بادشاہ نے ایک چھڑی دی, خوبصورت چھڑی دی, اور کہا کہ یہ میرے دوست تم اپنے پاس رکھو, اور میں تمہیں دنیا کا بے وقوف ترین آدمی سمجھتا ہوں, لیکن پھر بھی اگر تم سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو میری طرف سے اس کو یہ چھڑی ہدیہ کر دینا. تو ٹھیک ہے صاحب, رکھ لی. کچھ عرصے کے بعد اس مجذوب الحال دوست کی کانوں میں آواز پڑی کہ بادشاہ سلامت بیمار ہیں. یہ عیادت کی نیت سے حاضر ہو گئے, چھڑی ساتھ لے کے آئے. وہ رہتی تھی ان کے ہاتھ میں, کیونکہ ان کو انتظار تھا کہ کوئی میرے سے زیادہ بیوقوف ملے تو میں اس کو دے دوں, چونکہ بادشاہ نے کہا تھا. تو اب وہ جناب جب آئے تو بادشاہ کا حال چال پوچھا. انہوں نے کہا جی
سفر تیار ہے، آخرت کا سفر تیار ہے۔ تو منظوم الحال نے بادشاہ سے یہ پوچھا کہ جب آپ کبھی شکار پہ جاتے ہیں رہے ہیں تو 400 گھوڑے آپ کے پسند کے لیے پیش کیے جاتے تھے، بڑی مشکل سے اس میں سے کوئی گھوڑا آپ کو پسند آتا تھا، پھر ایک ہراول دستہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا تھا، اور وہاں جہاں آپ شکار کرنے جاتے تو جتنا وقت وہاں قیام ہوتا تھا اس کی مناسبت سے وہاں آپ کا بہت کچھ سامان پہنچ جاتا تھا، سامان تعیش، سامان یعنی رہائش، جو بھی سامان راحت، وہ اس لیے کہ بھئی آپ کو وہاں مشکل نہ ہو۔ تو آپ نے اس سفر کے لیے کوئی تیاری کی ہوگی، چونکہ اب آپ وہاں تو تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے اور یہاں تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، کہاں تیاری کی، تیاری تو نہیں کی۔ انہوں نے فوراً چھڑی اٹھائی اور اس بادشاہ کے ہاتھ میں دے دی کہ بھئی آپ تو میرے سے بھی زیادہ بیوقوف نکلے، آپ کی نظر میں بیوقوف ہوں تو میری نظر میں آپ میرے سے بھی زیادہ بیوقوف ہیں، کہ چونکہ آپ نے ایک ایسے سفر کی تیاری نہیں کی کہ جس سفر کی تیاری کرنا بے انتہا ضروری تھا، انتہائی ضروری تھا، انتہائی لازم تھا، چونکہ یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جہاں آپ